بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی آل عمران کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری 18ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ ہم آج کے مطالعے میں سورہ آل عمران کی 149 آیت سے لے کے 173 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور کہیں کہیں ہم کچھ آیتوں کی تشریح بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں، پھر تم نقصان میں جا پڑو گے، بلکہ تمہارا مددگار تو اللہ ہی ہے، وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی بزدل ہو گئے اور رسول کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ وہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تمہیں دکھا بھی دیا تھا۔ تم میں سے کچھ تو دنیا چاہتے تھے، کچھ تمہیں آخرت کے طلبگار تھے، پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے ہٹا دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ مومنوں پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مومنوں پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مومنوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ رسول اللہ تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، سو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا تاکہ تم اس چیز پہ غم نہ کرو جو ہاتھ سے جاتی رہے، اور اس مصیبت پہ جو تم پر آ پڑے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب سے خبر ہے۔ یہ آیت جو ہے اصل میں غزوہ احد کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ رسول اللہ تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، سو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا تاکہ تم اس چیز پہ غم نہ کرو جو ہاتھ سے جاتی رہے، اور اس مصیبت پہ جو تم پر آ پڑے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا، جو ایک اونگ تھی جو تم پر ایک جماعت پر چھائی رہی۔ دوسری جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق زمانہ جہالت کے سے گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمام اختیارات تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ نکل آتے۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو اپنے دلوں میں ایسی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنی قتل ہونے جگہ نکل آتے۔ آپ کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ ضرور اپنے قتل ہونے کی جگہ نکل آتے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ تمہارے دلوں کے خیال کو آزمائے، جہاں تک ان خیالات کو نکھار دے، اور سب اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ تمہارے دلوں کے خیال آزمائے اور تاکہ ان خیالات کو نکھار دے جو تم دو دلوں میں ہے۔ اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے میں کے دن پیٹ پھیر گئے تو ان کے بعض اعمال کے سبب شیطان نے ڈگمگا دیا، بے شک اللہ ان کو معاف کر دے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا حلیم ہے۔ بے شک تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے تو ان کے بعض اعمال کے سبب شیطان نے ڈگمگا دیا، بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں جیسے نہ بنو جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب کہ وہ سفر میں یا جہاد میں ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اگر تم مارے گئے یا مارے گئے اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کی معاف کر دیجیے اور ان کے بخشش مانگیے اور کام ان سے مشورہ بھی لیا کیجیے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجیے، ان کے لیے بخشش مانگیے اور کام میں ان سے مشورہ بھی کیا کیجیے لیا کیجیے۔ پھر آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت 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 اہم ہے، ہماری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مشورہ کیجیے، اور پھر جب آپ عزم کر لیں، جب آپ کا ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی وہ چیز قیامت کے روز لے کے آئے گا، پھر ہر شخص کو اسے کیے ہوئے کا پورا بدلہ ملے گا، نہ ان پہ کوئی ظلم ہوگا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کے مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اللہ ان کے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کو ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے وہ صحیح گمراہی پر تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور جہنم کا مستحق قرار پائے۔ کیا تم عہد میں ایک مصیبت آ پڑی جس سے دگنی مصیبت تم ان کو بدر میں پہنچا چکے ہو تو یہ کہتے ہو کہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت خود تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا تم پر عہد میں ایک مصیبت آ پڑی جس سے دگنی مصیبت تم ان کو بدر میں پہنچا چکے ہو تو یہ کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ مصیبت خود تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت میں ہمیں احکام ملتا ہے کہ کچھ مصیبتیں ہماری طرف ہماری اپنی کوتاہیوں کی طرف سے آتی ہیں، ہماری غلطیوں کی طرف سے آتی ہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو کچھ مصیبت تمہیں دونوں لشکروں کے مقابلے کے دن احد میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے نفاق کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دور کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا چاہتے تو تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ اس روز یہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خود کو بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دکھاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دکھاؤ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ جو لوگ مارے گئے، یہ صورت ہے 168 سورہ آل عمران کی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اللہ نے آپ اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس پہ وہ خوش ہیں۔ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، وہ ان کی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کی نعمتوں و فضل سے اس بات کی اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا خوش ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات کے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا خوش ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت و فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا خوش ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے احد میں زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی، پرہیزگاری کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جن لوگوں نے احد میں زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا تھا بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے میں بڑا سامان جمع کیا ہے، تم ان سے ڈرو، تو انہوں نے اس بات کا ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور بول اٹھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کافروں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے میں بڑا سامان جمع کیا ہے، تم ان سے ڈرو، سو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور بول اٹھے ہمیں اللہ کافی ہے، وہی اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی اچھا کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ یہ صورت نمبر 173 تھی۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم صورت نمبر 174 سے لے کے 200 تک کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہماری سورہ آل عمران کا پورا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔